أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرى. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ایمان والوں کو جو وعدے قرآن اور حدیث میں کیے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر شب برات جیسی مبارک رات ہم سب کو ملنے والی ہے. اللہ ہم سب کو اس رات تک پہنچا دے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس مبارک رات میں مختلف جگہ پر لوگ ہم بیانات سنتے ہیں، لیکن یہ رات کیوں آتی ہے، اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اگر 2-4 دن پہلے ہی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدے کا. ایک تو میرے بھائیوں دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ شعبان میں ہم لوگ بیٹھے تھے، گزشتہ رمضان میں بیٹھے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ واپس رمضان کی آمد ہے. صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت چھوٹی عمر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے اس کو بہت چھوٹی عمر دی. حدیث میں فرمایا ما بین 70 و 60، 60 سے 70 سال کی عمر ہے. پچھلے زمانے میں امتوں کی عمر بہت تھی، 1000 سال، 2000 سال. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر چھوٹی ہے، لیکن آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں، یعنی پیارے حبیب کے صدقے میں، سال میں کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے عطا کیے ہیں کہ اگر یہ امت، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ جوان، یہ بوڑھے، اگر وہ ان کی قدر کر لیں، ان کو عبادتوں میں، مغفرت کے طلب کے اندر، ذکر و اذکار میں گزاریں، تو ایک ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے. مختصر میرے بھائیوں، ہمارے بھائیوں کی درخواست کے لیے میں 5 منٹ حاضر ہوا ہوں کہ اتنی مبارک رات ہے کہ پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے شب برات میں، الا هل من تائب، الا هل من مستغفر، الا هل من مسترزق. ہے کوئی روزی سے پریشان، ہے کوئی بیماری سے پریشان، اللہ رب العزت پوری رات مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. کروڑوں لوگوں کو اللہ اپنی مغفرت، برات کے معنی ہی چھٹکارا، جہنم سے آزادی. تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، رحیم و کریم ذات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. لیکن اتنی مبارک رات ہونے کے باوجود خاص طور پر جو پیغام مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مبارک رات ہونے کے باوجود پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند گنہگار ایسے ہیں کہ اس برکت والی رات میں، نہیں 15ویں شعبان جو شب برات آتی ہے، بھلے وہ ہزاروں کا صدقہ کر دے، بھلے وہ ہزاروں نفل نمازیں پڑھ لے، بھلے وہ کتنی خیرات اور صلاۃ التسبیح اور یہ اور وہ نفلی عبادتیں کر لے، کچھ گنہگار ایسے ہیں کہ اس مبارک رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. مجھے مناسب لگتا ہے کہ ان 2 دن کے آنے سے پہلے میں وہ 5-7 جو گناہ بتائے گئے ہیں حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں، تاکہ ہم اس سے توبہ کر لیں اور اس رات کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے سامنے پاک اور صاف ہو کر معافی مانگنے چلے جائیں. ان گناہوں میں کہ جس گناہ کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، عزیز بھائیوں، سب سے پہلا شرک کا گناہ ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، عزت دینے میں، ذلت دینے میں، نفع، نقصان، اولاد، سب کا مالک اللہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے نفع اور نقصان اور عزت اور دولت کسی اور جگہ تلاش کیا، یہ سر کو کسی اور کے سامنے جھکایا، تو اللہ فرماتے تو پوری رات بھی 15ویں شعبان یعنی شب برات کو سجدہ کر، مشرک کی معافی نہیں ہے. اللہ ہم کو اس 2 دنوں میں خاص طور پر اس گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا گناہ جو اس مبارک رات میں اس گنہگار کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ میرے بھائیوں، ہمارے پاس 2 دن ہیں. اگر ماں باپ زندہ ہے ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبر پر جا کر ایصال ثواب کریں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری طرف سے ماں باپ کو جو ہے اپنا حق ادا کر دیں گا، اور ماں باپ کی روح کو ہماری طرف سے خوشی پہنچائیں گے. ماں باپ کا نافرمان اس رات میں مغفرت نہیں. اور تیسرا وہ آدمی جو جادوگر ہو، فال نکالنے والا ہے، یہ ہوگا اور اب یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور ایسا تو کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے مجھے پتا نہیں.
ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے دنیا کے کسی انسان کو پتا نہیں ہے۔ جادوگر کی معافی نہیں ہے، مشرک کی معافی نہیں، ماں باپ کی نافرمان کی معافی نہیں، جادوگر کی نہیں۔ اور ایک چیز حدیث میں فرمایا جس کو شراب پینے کی عادت ہو، شراب خالی مراد نہیں، ہر نشاور چیز۔ آج ہمارے علاقے میں، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ماں باپ پریشان ہیں، کتنی ماں بہنیں پریشان ہیں، فون آتے ہیں کہ بھائی ڈرگس میں پڑا ہوا ہے، بھائی ڈرگس میں پڑا ہوا ہے، پورا خاندان پریشان ہے۔ میرے بھائی توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، شاید یہ میرا میسج ہمارے جوانوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ان کا دل نرم ہو جائے۔ اس رات میں مغفرت نہیں، ہر نشاور چیز جس کے اندر بھی نشہ ہو یہ حرام ہے۔ اور ایک گناہ جس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ 15ویں شعبان میں جس کی مغفرت نہیں ہے، جس مسلمان مرد کو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے کی عادت ہو، کس کی؟ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے کی عادت ہو۔ ایک وہ گناہ کہ آدمی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھے، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھے، ہر وقت اس کا دماغ یہ سوچتا ہو کہ اس کو نقصان پہنچے، ہے ایسی دشمنی کرنا کہ وہ سامنے سے نظر آوے تو آدمی کے دل میں کینہ، بدلے کی بھاونا، اور ہمیشہ سامنے والوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ اور اس کی تکلیف سے خوش ہونا، یہ کینہ ہے، قطع تعلق کرنے والا۔ اس رات میں مغفرت نہیں ہے۔ ایک اور گناہ میرے بھائیوں، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا، کہ زنا کرنے والوں کو بھی جو ہے اس رات میں جو ہے مغفرت نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ہے اس رات کے آنے سے پہلے شرک سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، نشے سے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے سے، شراب اور ہر نشاور چیز سے، اس طرح سے زنا سے، اللہ ہم تمام کو ان تمام گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اور اللہ سے ہم توبہ مانگتے کہ اللہ جس گناہ کی بنیاد پر آپ اس مبارک رات میں مغفرت کے حقدار ہم کو نہیں بناتے، ہم سچے دل سے اس کی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ادھر 15ویں شعبان کی رات ہوگی اور سچی نیت لے کر اگر انشاءاللہ بندہ اور بندی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ ہر اس کے رکے ہوئے کام کو آسان کر دے گا۔ روزی کی رات ہے 15ویں، ہمارے بہت سارے بھائی شادی سے پریشان ہیں، روزیوں سے پریشان ہیں۔ آؤ میرے جوان بھائیوں، آؤ میری بہنوں، ہم ان تمام گناہوں سے سچی نیت سے توبہ کر کے اس مبارک رات کو اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔